آپ کے لیں گے. بات یہ ہے کہ کئی روز سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے بھی محرم سے پہلے بھی لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ فوری رد عمل کا اظہار نہیں کرتے، ذرا صبر کریں، دیکھیں ہوتا کیا ہے. ایک بات طے ہو چکی کہ بھائی ہمیں اپنا کام کرنا ہے نا، ہمیں رضائی کرنی ہے. اچھا کیا اس سے پہلے خراب حالات نہیں ہیں؟ یہی سے پہلے اس سے بدترین حالات آ چکے، دیکھ چکے 14 سال، پڑھا نہیں کیا ہو چکا، سب دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے. کوئی دنیا کی طاقت نہیں روشنی کی بات ختم ہو گئی. اب اگر کچھ ہوا ہے ادھر ادھر تو بھائی تھوڑا صبر تو کر لو، تھوڑا انتظار تو کرو. ضروری ہے کہ رد عمل فوراً دے دو. ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے، آپ سوچیں تو صحیح کہ ممکن ہے کہ آپ کی کسی بات سے مومن کو نقصان پہنچ گیا تو بھائی حالات ہیں، ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے، ان کو تحلیل کیا جاتا ہے. آپ کو کیا معلوم کہ ابھی کیا ہو رہا ہے؟ تو 4 دن 5 دن صبر نہیں ہو سکتا، 1 ہفتہ صبر نہیں ہو سکتا. صبر تو کر لو بھائی. اس کے بعد جو رد عمل دینا ہے دو، معذرت کے ساتھ. اپنے تمام پڑھنے والوں سے گزارش کر رہا ہوں، علماء سے، ذاکرین سے، خطبہ سے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت اچھا کام ہوگا، بہت برا کام ہوگا، لیکن تھوڑا صبر تو کر لو نا بھائی. 5-6 دن انتظار کر لو، تھوڑا دیکھو تو صحیح کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد رد عمل دو. اتنا شدید رد عمل کل سے دینے کے بعد اتنا شدید یہ پتہ نہیں کیا قیامت ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے. میدان میں ہمیں کھڑے ہونا ہے بھائی، ہم ہی لوگوں کو کھڑے ہونا ہے. یا تو بھی کھڑے رہو، میدان میں کھڑے ہو لوگوں کے ساتھ. خامخواہ کی ٹینشن کھا رہے. جب معلوم نہیں ہے حالات کا تو زبان نہیں کھولو بھائی. جب تمہیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا معلوم ہے کیا ہو رہا ہے. لیکن بس پتہ نہیں لوگوں کو شوق 1-1 گھنٹے کی دیکھ. بھائی آپ صبر کریں، دیکھیں بھی کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد دیکھیں گے. ٹھیک ہے ممکن ہے خراب ہو گیا نا، ٹھیک ہے نپٹ لیں گے نا، معلوم ہے نا نپٹنا ہے نا. پہلے بھی نپٹتے تھے، 40 سال سے دیکھ رہے ہیں نا حالات کو. اس سے بدترین حالات کو دیکھ رہے ہیں. کس نے دیکھا ہے؟ آپ نے اور ہم نہیں دیکھا ہے نا. آپ اور ہم ہی دیکھیں گے انشاءاللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا کہ انسان جوش خطابت میں سب کو داؤ پہ لگا دے، قوم کو داؤ پہ لگا دے پوری. ایسے نہیں ہوتا ہے بھائی. ممکن ہے آپ کی کوئی چھوٹی سی بات نقصان کا باعث بن جائے ملت کے لیے، نہیں ہوتا نا ایسے. ایک اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایک بار اور صلوات دینا ہے وہ ہماری باتیں بری لگ جاتی ہے، بعد میں بری لگتی تو بھائی لگ جاتا. ہم ایسے ہی 40 سال سے ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی ہیں سیدھی سی باتیں. ہمیں بھی بہت ساری باتیں بری لگتی ہیں تو بات کریں نا یہاں سے. یہ نہیں ہوتا ایسے جیسے بعض لوگ سمجھے بیٹھے، ایسے نہیں ہوتا. تسلی سے ہوتا ہے، صبر سے ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے، کھڑے ہیں نا میدان میں، کھڑے کب سے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. ہمیں معلوم ہے اس ملت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. ہم جانتے، یہ میں اپنے کو رکھ کے تھوڑی کہہ رہا ہوں، جس کا وعدہ ہے اس پر یقین ہے. ہمیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے، ہمیں اپنے زمانے کے امام پر یقین ہے. ہم نہ پہلے کبھی گھبرائے تھے نہ آج گھبرا رہے ہیں. ہم تو گھبرائیں گے، ہم گھبرانے والے لوگ ہیں ہی نہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. بس کافی ہے اتنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ بلند آواز سے ایک صلوات کی رائے فرمائیے محمد آل محمد. آئیے کل جو گفتگو جاری کی ہماری تو بس مقاصد پہ بات ہوئی. جناب سید شدہ خود فرما رہے ہیں کہ میں کس لیے جا رہا ہوں، کس لیے جا رہا ہوں. جب مکے پہنچے تھے تو بہت ساری شخصیاتیں، بڑی بڑی شخصیات، جنہوں نے اپنے کئی، اس میں بعض مخلصین بھی ہیں، سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ عراق نہ جائیں. اچھا تو بھی کہاں جائیں؟ یمن چلے جائیے، وہاں بہت سارے چانے. اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں. اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی، اس میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن جب ایک ایک کر کے آتے تھے، ایک ایک کر کے آتے تھے، خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عباس 2-3 مرتبہ آئے. اور وہی بھی ہے بات ہے، مخلص بھی ہیں، وہی بھی کہ وہاں مت جائیے، وہ عراق کی طرف نہ جائیے. اور امام ہر ایک کے جواب میں کہتے تھے کہ میرے نانا نے مجھے خواب میں بتا دیا، یہ مشہور خواب ہے جناب سید الشہداء کی تاریخوں میں بھی، کہ میں اسی طرف جا رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھو، میں کہیں بھی چلا جاؤں یہ میرا پیچھا کریں گے، یہ مجھے جھوٹ کرنے کا ہے. کیوں؟ وجہ میں کل آپ کو بتا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب تک حسین قبول نہیں کریں گے حکومت کی شرعی حیثیت نہیں. شرعی حیثیت یعنی قانونی حیثیت
مشروعیت حاصل نہیں ہوگی حکومت کو جب تک حسین قبول نہ کرے، ہے نا ایسے؟ جب تک حسین کے مانے گا یہ حکومت قبول، لہٰذا یہ ڈھونڈیں گے یا مجھے راستے سے ہٹائیں گے یا مجھے بیعت لیں گے۔ بیعت کرنے والا تو نہیں ہے زہرا کا نام، بیعت کرنے والا تو نہیں، لہٰذا یہ ایسا کریں گے۔ اس پہ روئے ہیں جناب ابن عباس کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تلوار کا سامنا کریں گے۔ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میں اس کا سامنا کروں گا، لیکن مجھے جانا تو ہے نا۔ اچھا کیوں گئے ہیں؟ آئیے آج آپ کو ایک اور تاریخی مطلب دیتے ہیں۔ ہوا یہ، تاریخ میں ایسا ہوا کہ جنگ بدر میں سارا کفر ختم نہیں ہوا نا، اور نفاق بھی ختم نہیں ہوا، نہ کفر ختم ہوا نہ نفاق ختم ہوا۔ احد میں نہ سارا کفر ختم ہوا نہ سارا نفاق ختم ہوا۔ خندق میں نہ سارا کفر ختم ہوا نہ سارا نفاق۔ وہ ہر دفعہ کینچلی بدل لیتے تھے نا، ہر دفعہ جیسے وہ سانپ اپنی کھال بدلتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کینچلی بدلنا۔ ہر دفعہ کھال بدل لیتے تھے اپنی، کسی اور شکل میں، کسی اور شکل میں، کسی اور شکل میں۔ اب یہ ساری جنگیں حسین دیکھ رہے ہیں نا، جب سے ہوش سنبھالا ظاہری طور پر سمجھ لیجیے، جب دیکھ رہے ہیں جنگیں دیکھ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، کبھی کلمہ پڑھ کے بچ جاتے ہیں، کبھی اور کوئی حربہ استعمال کر کے بچ جاتے ہیں، اور اس طرح سے لوگوں میں نفوذ پیدا کر لیا ہے۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ ان کو جانتے تھے، پھر ان کا نام کیوں نہیں لے دیتے؟ اللہ کے رسول یا مولا کہہ رہے بتا دیں کیوں نہیں کہ منافقین کے بارے میں؟ بھائی کیسے بتا دیں؟ آپ آج کے ماحول کو دیکھ لیجئے، ہماری اپنی صفوں میں کیسے کیسے لوگ ہیں، لیکن ان کا نفوذ ہے نا، ان کی جڑیں ہیں، ان کے پیچھے ایک باقاعدہ ایک گروہ، ایک ٹولی اور پھر ناسمجھ لوگوں کی بھی، لاشعور یعنی بے شعور لوگوں کی بھی، جن کو جو جانتے نہیں کہ یہ ساتھی وہ تو سمجھتے ہیں بہت اچھے ہیں نا ان کی لابیاں۔ اب یہاں سے بیٹھ کے اگر ان کا نام لے کے بات کی جائے تو کیا ہوگا؟ انتشار پھیلے گا نا، اب اتنے اچھے آدمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ یہ مجبوری ان کی والوں کا، انسان کچھ کہہ نہیں سکتا، کہے گا تو کہ دیکھیے حسد ہو گئی، دیکھیے یہ جل رہے، دیکھیے مومنین میں جھگڑا ڈال دیا، اور ہوتا ہے نا اگر کہیں ایسا بات ہو جائے تو انتشار پھیل جاتا ہے۔ لہذا نہیں نام لیتے علماء، نہیں بتاتے، صفات بتاتے جاتے ہیں، صفات بتاتے ہیں کہ بھئی یہ صفتیں جہاں جہاں یہ صفت پائی جائے وہاں سے دور رہنا، بھائی ان لوگوں سے بچ کے رہنا، یہ پلانٹڈ لوگ جو آئیں گے ان سے بچ کے رہنا۔ اور یہ دیکھ لو کہ جو تمہارے بچوں کو غلط راستوں پر لے کر جائے تو سمجھ لیتا کہ ہوشیار ہو جانا ان سے، جو کہ نہیں بھائی جنت ادھر ہے ادھر چلے جانا۔ یعنی مختلف ہے نا، مختلف حربیں استعمال کی جا رہی کہ نہیں کیا جا رہی، مختلف حربوں سے نسلوں کو خراب کیا جائے، اور پھر اس کے بعد جناب ٹھیکیدار بن کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، چیمپئن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں میں جو کچھ ہے وہ ہم ہیں، ہمارا ٹھیکہ ہے مذہب کے اوپر، دین کے اوپر، نہیں نام لے سکتے کیونکہ جھگڑا ہو جائے گا، بھائی فساد ہو جائے گا، سب کا اپنا اپنا نفوذ۔ تو اس زمانے میں لابیاں تھی کہ نہیں تھی؟ سب کے پیچھے قبیلے تھے، سب کے پیچھے لوگ تھے، لابیز کام کر رہی تھی، لہذا نام لوگ ایک مشکل، آپس میں تلوار چل جاتی تھی، آپس میں اختلاف ہو جاتا تھا۔ تو حسین دیکھ رہے سب کو، ہر لڑائی دیکھی، ہر جنگ دیکھی، بعد میں تو ہر جنگ میں حصہ بھی لیا نا، حصہ بھی لیا، جانتے کون کون، مسئلہ کیا ہے۔ اب آپ کو مطلب حوالے کرنے جا رہا ہوں آپ کو۔ جب اسلام آیا بڑے بڑے بت گر گئے، پاش پاش ہو گئے، ایسا ہوا نا، ظاہری بت گرے، دلوں میں تو تھے، دلوں میں تو تھے، دلوں میں تو آباد تھے وہ سارے صنم۔ اتنی صدیوں کی شناسائی تھی، اتنی جلدی کیسے محبتیں ختم ہو جاتی؟ دلوں میں جو صنم تھے انہیں کون ختم کرتا ہے نا دلوں میں صنم؟ تو کیا کیا؟ منصوبہ بندی شروع کی۔ اب سنیے گا، آپ کو تھوڑی دیر میں پورا تاریخ آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ منصوبہ بندی شروع کی، تیاری شروع کی کہ کب کب کیا کرنا ہے، کیسے کیسے شخصیتوں کو لانا ہے سامنے، کیسے کیسے علاقوں کو یرغمال بنانا ہے، قبضہ کرنا ہے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ان میں سے کوئی ایک کہے گا کہ بس اب یہ تمہارے پاس آ گئی خلافت کی بال، گیند، اقتدار کی گیند، اب آپس میں کھیلتے رہو، ایک دوسرے کو پاس دیتے رہو۔ میں نام نہیں لوں گا شخصیت،
وہ یہاں سے لینا بھی نہیں چاہیے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ یہ لوگ گھر جا کے پوچھ لیجیے گا، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیجیے گا، بتا دے گا کس نے کہا تھا۔ صلوات کیجیے محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ اقتدار آ گیا تمہارے پاس، اب جب یہ اقتدار آ گیا تو آپس میں کھیلتے رہنا، نہیں سمجھ بھائی؟ سمجھا دے؟ اچھا، اب یہ اقتدار کی بال میرے گھر میں آ گئی، اب اس کو نکلنے نہیں دینا۔ میرے بعد میرا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، نام کچھ بھی رکھ دو، جمہوریت رکھ دو، آمریت رکھ دو، رہے گی میرے گھر میں۔ میرا بیٹا پاگل ہو جب بھی ان کا حاکم بنے گا، آدھا پاگل ہو جب بھی ان کا حاکم بنے گا۔ ہو رہا ہے نا؟ پھر اپنے بچوں میں رہے گا، بچے پاگل ہوں جیسے بھی ہوں، دنیا تو پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے ان بچوں کے بارے میں، لیکن اقتدار گھر میں آ گیا، باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ بس یہی تھا اس زمانے میں بھی، آج نام بدل گیا، بڑا کہتے ہیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی، سب خاندانوں کی حکومت ہے۔ وہ جو بنی امیہ بنو عباس کا طریقہ تھا، وہی طریقہ آج بھی ہے کہ اگر اقتدار کی بال ہمارے پاس آ گئی، اب اس کو جانے نہیں دینا، اپنے بچوں میں رہے گا۔ تاریخ پڑھ لیجئے، بنی امیہ میں بھی ایسے بعد میں خلیفہ آئے جو پاگل تھے، وحشی تھے، درندے تھے۔ بنی عباس میں بھی ایسے آئے جنہیں کندھوں پہ بٹھا کے، آپ آج سنتے نا کہ سیڑھیوں پہ بیٹھ گئے یا نہیں، وہاں تو باقاعدہ 11 سال کے پکڑ کے لاتے تھے، کندھوں پہ بٹھا کے خلیفہ بنا کے لاتے تھے، یہ خلیفہ ہے، کیونکہ ان کے کہنے پہ چلے گا نا۔ اور وہ ماشاءاللہ ان کے کاندھوں پہ ساری حرکتیں بھی کر دیتا تھا بچہ، اور دربار ہنس رہا ہوتا تھا، بھئی یہ صحیح ہے، صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ اب کتنی ہی باتیں صرف کتابوں میں پڑھنے کی ہیں، آپ کو بیان کرنے کی نہیں نا، مشکل یہ ہو جاتی ہے، بس آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ اقتدار کی بال آ گئی تو تیاری کر رہے تھے نا کہ کب اقتدار کی بال ہمارے پاس آتی ہے وہیں رہیے گا، کیونکہ جب تک وہ نہیں سمجھیں گے آج کا ماحول آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے تاریخ ایک آئینہ ہے ماضی کا، جب تک تاریخ نہیں دیکھو گے تمہیں اپنا حال سمجھ میں نہیں آئے گا کہ تمہارے ساتھ ہو کیا۔ ہر ملت کو اپنی تاریخ جاننا بہت ضروری ہے، ورنہ اسے حال سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب حال سمجھ میں نہیں آئے گا، اسی لیے وہ مستقبل کی راہوں کا تعین نہیں کر سکتے، آج بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ تاریخ نہیں معلوم اپنی۔ تو اس لیے میں آپ کو تاریخ کے آئینے میں تاریخ کا پس منظر بھی لے کر جاتا ہوں کبھی کبھی۔ تیاری کر رہے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد مطمئن ہو رہے تھے کہ اب کھیل ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اب جب ہمارے ہاتھ میں آ گیا اب گن گن کر بدلے لیں گے۔ کیسا اسلام؟ کہاں کا اسلام؟ بنی ہاشم نے کھیل رچایا تھا، بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے ڈوگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی نہ کوئی ملک۔ آج دنیا جتنی بھی چھپائے، مورخین نے سب نے لکھا کہ یزید ملعون نے یہی کہا تھا، تو یہاں تک پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یزید اچانک پیدا نہیں ہوا تھا، یزید محنتوں کا ثمر تھا، یزید بنایا گیا تھا، پوری پلاننگ کے تحت یزید کو بنایا گیا تھا۔ بنایا نہ گیا ہوتا تو خلاف دستور اس کو نومینیٹ نہ کیا جاتا، ولی عہد نہ بنایا جاتا۔ کیوں؟ اس وقت کی ملت کو لوٹنے کے لیے، اسلام پر شب خون مارنے کے لیے پلانٹ کیا گیا تھا، بنایا گیا تھا۔ یعنی 160 سال کا تسلسل تھا۔ وہ خوش تھے کہ ہم نے تیاری کر لی، ایسی تیاری کہ سارا اسلام ہمارے قابو میں آ گیا۔ کیوں؟ بنا رہے تھے نا۔ اب ادھر آئیے، یہ ان کا کھیل تھا، وَمَكَرُوا، یہ ان کا کھیل تھا، وہ اپنی چالیں چل رہے تھے، یزید کے کردار کو تخلیق کر رہے تھے، بنا رہے تھے کہ جب یہ زمانہ آ جائے گا تو پھر جو چاہیں گے کریں گے۔ کیسی نماز، کیسا روزہ، کیسے احکام، کیسا حلال کیسا حرام، یہ تو چاہتے تھے نا۔ اور ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ یہاں آپ کو لانا چاہتے ہیں، ادھر تیاری ہوئی اور پوری پلاننگ کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت پلانٹ کر کے یزید کو لایا گیا تھا، یعنی یزید کو بنایا گیا تھا، ایک پروسیس سے گزر کے وہ بنا تھا، تاکہ جب تک یہ آئے گا اس تک پورا کنٹرول ہو جائے گا۔ خوش تھے کہ آ گیا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں۔ ادھر بھی تیاری ہو رہی تھی۔ اللہ کا رسول جانتا ہے کہ کون سا زمانہ آئے گا، جانتے ہیں نا اللہ کے رسول، جانتے کہ کون سا زمانہ ہے، لہذا قدم قدم پہ تعارف کرا رہے
حسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وابوہما افضلہما. صلوات بھیجئے محمد علی محمد کا. ایسے نہیں مل کر بلند آواز سے صلوات بھیجئے محمد علی محمد کا. ابھی میں نے شروع کیا ہے, ابھی نتیجہ نہیں دیا, ابھی شروع کیا ہے. ادھر بھی تیاری ہو رہی ہے, ادھر بھی تیاری ہے. جانتے ہیں رسول کے کیسا وقت آئے گا, لہذا بتاتے جا رہے ہیں. ہوشیار رہنا, کچھ لوگوں سے ہوشیار رہنا. مجھے ڈر ہے کہ میرے ممبر پہ کہیں بندر نہ ناچ رہے. سمجھ میں آیا؟ یاد آ رہی ہے تاریخ؟ اشارے کر رہا ہوں صاحب, ڈر ہے میرے ممبر پہ کہیں بندر نہ ناچے. بتاتے جا رہے ہیں, صفات بتاتے جا رہے ہیں. اور جب تیاری ہو رہی ہے, شانوں پہ بٹھا کے دنیا کو دکھا رہے ہیں, شانوں پہ بٹھا کے دونوں شہزادوں کو دکھا رہے ہیں. بات آگے بڑھی, وہ مطمئن تھے کہ حضور جیسی پردہ فرمائیں گے ہمارا قبضہ ہو جائے گا, ہم اور کر دیں گے. ابھی وہ اتنا اطمینان ہوا تھا کہ غدیر خم کا میدان سجا دیا اللہ کے رسول نے. کیوں؟ انہیں یہ تسلی تھی کہ رسول کی کوئی اولاد نرینہ نہیں ہے, رسول کا کوئی بیٹا نہیں ہے, لہذا اس کے بعد سارا کھیل ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. غدیر خم کا میدان سجایا اللہ کے رسول نے, اور پھر کسی کا ہاتھ بلند کر کے اعلان کر دیا. ایسا نہ سمجھنا کہ اگر میری اولاد نرینہ نہیں ہے تو کوئی میرا وارث نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہے. اور پھر یہ میرا حکم بھی نہیں, یہ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اس اعلان نے کتنوں کے ارمانوں پہ پانی پھیرا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. وہ جہاں تک تیاری کر کے پہنچے تھے وہاں تک اللہ کے رسول نے جواب دے دیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. برداشت نہیں ہوا, وہی پر نہیں ہوا. خود تو آ نہیں سکتے تھے, پردہ ہے نا, ہم نے بھی پردہ پڑا رہنے دیا. آج تک ہم نے پردہ ہی پڑا رہنے دیا. پڑا رہنے دیجئے, آپ بھی پردہ پڑا رہنے دیجئے. کیا کیا؟ ایک خودکش بمبارد تیار کیا. غدیر سے تیاری ہوئی تھی بھائیے, آپ ہمارے وارڈ والوں نے تیار, جب تیار کیا تھا پہلا تو بھئی خود تو جانا نہیں, کسی کو تیار کرو, اس کو ذرا خوب جذباتی کر کے تم جاؤ. یہ دیکھو کیا ہوئی, جس کے بڑوں کو علی نے ٹکڑے اڑائے تھے بدر و احد میں, اس کو آگے بھیج دیا. تم جاؤ دیکھو کیا ہو رہا ہے. تو پھر یہ بھی معلوم بھی ہو جائے گا کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. اس کے ساتھ اس کے حساب سے پھر ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں. اس کو بھیج دیا, وہ گیا. تو جاتے معاذ اللہ تاریخ نے کتنے جاہلانہ انداز میں اللہ کے رسول سے اس نے بحث مباحثہ شروع کر دیا. یہ کیا کیا, آپ تک تو ٹھیک تھا, اب آپ نے اپنے بھائی کو داماد تو ہم پر مسلط کر دیا. کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا رسول غضبناک ہو گیا, غضبناک ہو گیا. یہ اللہ کا حکم, میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا, یہ اللہ کا حکم. تو اتنا غصے میں تھا, خودکشی کے لیے تیار بیٹھا تھا. کہتا ہے اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آسمان سے پتھر آئے اور مجھے ہلاک کرے. علی کی دشمنی میں مانگے گا نہیں ملے, کیسے نہیں ملے؟ بسم اللہ, مشیت تو تیار بیٹھی تھی, جیسی خیمے سے باہر نکلا جو مانگا کھا گیا, یہاں سے چلا اور نکل گیا, اس کا دم بھی نکل گیا. تو اب جیسے اس کو دیکھا کہ اس کا یہ حشر ہوا, سب مبارکباد دینے والی لائن میں لگ گئے. صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو جہاں تک وہ تیاری کر کے آئے تھے وہاں تک اللہ کے رسول نے ادھر جواب دے دیا. اور یاد ہے نا آپ کو, یہ اعلان کرنے سے پہلے ایک اعلان اور کیا تھا. اب مجھے یاد آیا, پہلی یا دوسری مجلس میں یہ بات رہ گئی تھی, اب یاد آئی. باپ کے نعرے ماشاءاللہ اس دن اتنے لگے تھے کہ میں بھول ہی گیا تھا. یہ تو تھا, اور بات کہیں میری اور نکل گئی تھی. کیا کہا تھا اللہ کے رسول نے, کیا فرمایا تھا جب غدیر خم میں پہنچے تھے؟
یہاں اعلان کرنا ہے، بیٹھ جاؤ، خیمہ لگاؤ اس کانٹے دار زمین پر۔ پتھر میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا یقین اس زمین کو، پتھر اور نوکیلے کانٹے آج تک ویسے ہی، ایک درخت لگا ہوا وہ بھی کانٹوں والا، کہ یہاں خیمہ لگا دو، یہاں پہ لگا دو، یہاں اعلان کرنا ہے، بلاؤ سب کو۔ وہ تو آگے نکل گئے حضور، وہ آگے نکل گیا، بلاؤ، آگے کیسے نکل گئے؟ گھوڑے دوڑا، واپس لاؤ، ایک رزلٹ دیں گے آپ کو اس جملے میں، واپس لاؤ، واپس آ گئے۔ کہ انتظار کرو، باقی کہیں کہ تو پیچھے، بہت پیچھے کا، ان کو بھی بلاؤ کہ جلدی کرو، پیچھے کیوں رہ گئے؟ آؤ۔ کہاں بلایا؟ اس میدان میں، غدیر خم کے میدان میں، مرکز میں بلایا، جہاں ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، مرکز ولایت پر بلایا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، جو آگے نکل گیا اس کو بلاؤ، جو پیچھے رہ گیا اس کو بلاؤ، یہاں جمع ہو مرکز پہ، علی کی ولایت پہ۔ جو ولایت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا وہ بھی گمراہ، جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی گمراہ۔ یعنی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، نہ علی سے آگے بڑھو نہ پیچھے رہ جاؤ، دونوں ہلاک ہو جاؤ گے۔ کھڑے رہو، مرکز میں رہو، آگے بڑھنے کی جرات نہ کرنا۔ تمہیں کیا معلوم علی کیا ہے؟ جس نے یہ دعویٰ کیا میں علی کو جان گیا، گمراہ ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ علی کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ تو کیسے پہچان گیا کہ پردے کے پیچھے کون تھا؟ تجھے کیا پتا؟ تجھے کیا معلوم کون تھا؟ ارے وہ لہجہ تو اس لیے تھا کہ خالق کائنات تھا میزبان اور مقصود کائنات تھا مہمان۔ خالق کائنات تھا میزبان، مقصود کائنات تھا مہمان۔ تو میزبان جانتا ہے کہ کون سا لہجہ میرے مہمان کو پسند ہے۔ لہجہ سن کر بہک جانے والوں، تمہیں معلوم ہی نہیں کہ میزبان اور مہمان کا حق اور فرض کیا ہوتا ہے۔ معلوم ہے نا، گفتگو تو ہونی ہے نا، کسی لہجے میں تو ہوگی، قرآن کہہ رہا ہے بات تو ہوگی نا، گفتگو تو کس لہجے میں ہو۔ تو میزبان جانتا ہے کہ کون سا لہجہ میرے مہمان کے کانوں میں رس گھولے گا۔ یہ راز ہے اس لہجے کا، جو تو سمجھا وہ نہیں ہے۔ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پہچان گیا وہی تو گمراہ ہو گیا دنیا میں۔ بس جتنا کہا ہے اتنا مانو، مجھے کیا معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کہتے ہیں حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے آگے۔ مولا کیا فضائل کی کوئی حد ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں حد ہے؟ مولا کے فضائل کی حد کوئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی کو معلوم؟ لیکن میری حد ہے، آپ کی حد ہے، یہ بتا دیں اپنی حد سے آگے نہ بڑھو۔ تمہیں کیا معلوم کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے اہل بیت کے راز؟ خیر، بات پھر اور کہیں کسی اور طرف نکل جائے گی۔ اب سمجھ میں آئے کہ غدیر خم میں اعلان کر دیا، جہاں تک وہ آئے تھے وہاں تک اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا۔ بات آگے بڑھی، وہ اپنی تیاری کرتے رہے، یہ اپنی تیاری کرتے رہے۔ کتنی جنگیں آ گئی، بیچ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جمل، صفین، نہروان، مدائن، سب ہو گیا۔ حسین ایک ایک جنگ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ میں بچ گئے، بچے کہ نہیں بچے؟ اب اسٹریٹجی بنانی ہے حسین کو، حکمت عملی بنانی ہے کسے؟ حسین کو۔ کیسی جنگ؟ ایسی جنگ کہ اب اس جنگ سے یہ بچ کر جانے نہ پائے۔ آپ حسین کا مرتبہ دیکھیں، ایسے نہیں کائنات میں سب سے زیادہ ذکر اگر حسین کا ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیوں ہے حسین کا ذکر۔ حسین نکلنے نہیں دیں، ایک ایسا منصوبہ بنانا ہے، ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے کہ یہ نکلے نہیں۔ وَمَكَرَ اللہ والی منزل آ جائے گی نا، وَمَكَرُ انہوں نے تو کر لی، چال چلی کہ سب ہمارے ہاتھ میں آ گیا، پورا عالم اسلام ہمارے اقتدار میں آ گیا، اب حلال کو حرام کرو، حرام کو حلال کرو، جو دل چاہے وہ کرو۔ حسین بھی دیکھ رہے ہیں، بچ گئے، بدر میں بچے، احد میں بچے، سب معرکوں میں بچ گئے۔ حسین نے طے کیا کہ اب بچ کر نہیں جانے دوں گا، قیامت تک بچ کر نہیں جانے دے گا حسین۔ اب یہ بچ کر نہیں جا پائیں گے، پھر اسٹریٹجی بنائی، لشکر نہیں چاہیے، فوج نہیں چاہیے،
بڑی تعداد نہیں چاہیے. لہذا حسین نے جنگ کے انداز کو ہی بدل دیا. اتنے بڑے بڑے معرکے دنیا میں ہوئے, کروڑوں کی فوجیں, جنگ عظیم میں 10-10 کروڑ لوگ مر گئے. اس سے پہلے چلے جائیں قیصر و کسریٰ کی لڑائیوں میں لاکھوں لوگ مر گئے, یعنی اس زمانے کے حساب سے کروڑوں لوگ مر گئے. اتنی بڑی بڑی جنگیں, لیکن آج بھی معرکہ کربلا کے مقابلے میں کوئی معرکہ نہیں. حالانکہ ایک طرف صرف 72 تھے, ایک طرف اتنا بڑا لشکر تھا. یہ حسین کی حکمت عملی تھی کہ تجھے اس لشکر سے شکست دوں گا جو نہ لاکھوں کا ہوگا نہ ہزاروں کا ہوگا. ایک ایک سپاہی کا حسین نے انتخاب کیا تھا. واپس بھیجتا رہا حسین سے, کو جاؤ جاؤ. کیوں نہیں چاہتا حسین کے عاشور کے دن کوئی کسی کے قدم ڈگمگا جائیں. واپس بھیجتا, جاؤ واپس جاؤ, میں نے معاف کر دیا, جاؤ واپس جاؤ, کوئی گلہ نہیں تم سے, بیعت اٹھا لی میں نے, جاؤ. بھیجتا رہا. کیوں؟ جانتے ہیں حسین کہ یہ معرکہ وہ معرکہ نہیں ہے, یہ معرکہ وہ معرکہ ہے. اب سنیے, یہ بتائیے کہ اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا تو اسلام کہاں کھڑا ہوتا؟ بدر کہاں ہوتی, احد کہاں ہوتی, خیبر کہاں ہوتی, خندق کہاں ہوتی, فتح مکہ کہاں ہوتا؟ یہ سارے قصے سنتے کہاں ہیں؟ یہ سارے قرآن سنتے کہاں ہیں؟ اب معلوم ہے کہ حسین منی وانا من حسین, جس کو معمولی سا جملہ سمجھتے لوگ, بچوں کو یاد کرا کہ مجلس پڑھاتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. یہ بھی سب آپ کا کام ہے کہ بچوں کو بچپن سے حدیث آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کیا مطلب ہے. اللہ کا رسول جانتا ہے کہ اگر کربلا نہیں ہوگی تو اسلام ختم. جب اسلام ختم تو کیسی بدر, کیسی احد, کیسی خیبر, کیسی خندق. تاریخ میں کسی ایک صفحے میں آ جاتا کہ ایک اسلام نام کا بھی مذہب آیا تھا, یوں چلا گیا. نہیں, یہ حسین ہے. حسین جانتا ہے کہ بچانا ہے سب, صرف بدر و احد سے لے کر آج تک کی قربانیاں نہیں. وارث آدم, وارث نوح, وارث ابراہیم, وارث موسیٰ, وارث عیسیٰ, وارث محمد مصطفیٰ, وارث علی مرتضیٰ. حسین وہ ہے جس نے اپنے بابا کے فضائل کو بھی بچا کے تم تک پہنچایا ہے. اتنی بلند آواز سے سلوات بھی نہ فرما دیجیے گا. یعنی حسین ایک ایسی جنگ لڑنا چاہتے کہ ہر میدان سے بچ گیا, یہاں سے بچ کے نہیں جانے لگا, یہاں سے بچ کے نہیں جانے. اور جب سے لے کر آج تک کربلا ہی تو وہ میدان ہے جہاں سے کوئی یزید بچ کے نہیں جا سکتا. تکرار ہو جائے, جملہ تو مجھے معاف کر دی, لیکن میں کیا کروں, اس مقام پہ آ گیا پھر وہی جملہ کہوں گا اپنا. اور برسوں ہو گئے مجھے یہ جملہ, مجھے اپنا اتنا پسند ہے, میں کہہ کے تکرار کرتا ہوں کہ بھائی میں تکرار کر رہا ہوں, کیونکہ یہ وقت آ گیا کہ تکرار کروں اس جملے کے. سمجھ میں آیا؟ مورخ کو کیا معلوم کہ کس نے کس کو گھیرا, تو مورخ تو یہی لکھے گا کہ حسین کو گھیر لیا, یہی لکھتا ہے نا, کربلا میں گھیر لیا, مختصر سے جماعت کو بسر سعد کے لشکر نے گھیر لیا. اس کی مجال حسین کو گھیرے, عمر ابن سعد کی مجال زہرا کے لال کو گھیرے, ابن زیاد کی مجال حسین کو گھیرے کربلا, یزید کی مجال حسین کو گھیرے. نہیں, یہ حسین ہے. میں نے ابھی کیا کہا پیچھے, یہ ساری جنگیں حسین کے سامنے. یہ حسین ہے جو کربلا میں یزیدیت کو گھیر رہا تھا کہ ہر میدان سے بچے ہو, کربلا سے بچ کے نہیں نکلنے دوں گا. آج بھی شکست ہوئی تو کربلا ہی میں شکست ہوئی. آج بھی جب یزیدیت کربلا کی طرف بڑھی تو وہی شکست ہے. کیوں؟ کربلا ہر یزید کی شکست کی جگہ ہے, ذلت کی جگہ ہے. تو حسین نے ایسے گھیرا تھا. اب سمجھے, ایک مقصد یہ تھا کہ ایسی لڑائی اس انداز میں ہو کہ نکل کے جانے نہ پائے, کسی بھی طرح سے یزیدیت نکل کے جانے نہ پائے. اسی لیے سب کو تکلیف ہوتی ہے کہ یزید پہ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی تھے اس قبیل کے, اس قباش کے, سب پہ لعنت پہنچ گئی. جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, جبھی تو لڑتے ہیں, جبھی تو کہتے ہیں شادیاں کر لو. ہاں کر لو, ہمیں بھی تو پتا ہے
آخر وہ لشکر کیسے جمع ہوگا جو امام کے مقابلے پر آئے گا؟ سمجھ میں آ گیا کہ طہارت کی ولادت صرف وہ ایک قسم کی نہیں ہوگی، اس کی بہت سی قسمیں۔ دشمنی اہل بیت کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ ایسے پیدا ہو رہے ہیں کہ 6 محرم کو بھی شادیاں ہو رہی ہیں، کرو خوب کرو، ہمیں جلانے کے لیے کر رہا ہو کرو، ہمیں اطمینان ہے، اطمینان کہ کیسے یہ لشکر جمع ہوگا جو دشمنی اہل بیت کے بچے پیدا ہوں گے۔ تو صرف ولادت کا مسئلہ وہ ایک قسم کا نہیں ہوتا کہ طہارت کی ولادت ہے کہ نہیں ہے، یہ سارے جو دشمنی اہل بیت پہ شادیاں ہوتی ہیں، دشمنی اہل بیت پر جو بچے پیدا ہوتے ہیں، وہی تو لشکر بنے گا جس سے امام زمانہ کا ٹکراؤ ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کیسے یہ 2 لشکر تیار ہوں گے؟ تو قیامت تک کے لیے حسین نے معیار دے دیا نا، جب پہچاننا ہو تو پہچانو کون میری دشمنی پہ پیدا ہو رہا ہے، کون میری محبت پہ پیدا ہو رہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ اس لیے تکلیف ہو رہی ہے نا سب طرف، امیر یزید یاد آ رہا ہے۔ کل بھی ایک نے بکواس کی ہے، آج میں کہتے رہتے چھوڑی، میں تو اتنا وہ نہیں کراتا اس کو توجہ دیتا، آپ مومن جل جاتے ایک دم کباب ہو جاتے ہیں، اس کو مجھے افسوس ہوتا ہے کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ کے بندو ظاہر ہو رہا ہے، سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے، جیسے مولا کے چاہنے والے میدان میں آ رہے ہیں ایسے کیسے پتہ چلے گا آپ کو کہ کون ہے، اصل حقیقت کیا ہے؟ امیر یزید جب تک کہے گا نہیں معلوم کیسے ہوگا؟ آپ نیچے کمنٹس میں صرف ایک جملہ لکھا کرو، اللہ تجھے یزید کے ساتھ اٹھائے، دیکھو الہی آمین، تو دل کی گہرائیوں سے دعا ہے پروردگار اس کو، یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اتنی پیاری گفتگو کر رہے ہیں، ایک تو آپ نے اپنا حسب نسب بتا دیا، ایک تو آپ نے اپنا شجرہ بتا دیا، اور ہماری دعا یہی ہے کہ اللہ آپ کو یزید کے ساتھ محشور کرے، اس کے بعد بھاگ جائے گا۔ ہاں بھئی آپ کو وہاں اٹھا لے، ہمارے اپنے حسین کے ساتھ ہماری زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد۔ کیسے پہچانا جائے؟ بس ایک بات اور کہ آج ہم دیر سے بیٹھے ہیں، کل بھی جہاں جانا ہے وہاں دیر ہو گئی تھی، آج وقت کو اپنے وقت کا دائرے میں رہیں گے۔ ایک مسئلہ اور آپ کو حل کر کے چلے جائیں انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہر مومن فخر سے اپنا حسب نسب بتاتا ہے نہیں بتاتا؟ بھئی سید نابیو جب بھی بتا دے گا، کہیں اور شاید جب بھی بتا دے گا، فخر سے کہے ہوئے پہلے وہ آتا میں یہاں آ گیا، کیوں کوئی خطرہ تھوڑی کوئی ڈر تھوڑی، آ گئے نا، آ گئے بھائی، پہلے وہ آتے میں یہاں آ گیا، کہتا نہیں کہتا؟ پہلے کافر تھا مسلمان ہو گیا، کوئی بات نہیں، پہلے کافر تھا جو بھی شجاع ہو، اب تو مسلمان ہو گیا، ادھر آ گیا میں ایمان لیا مومن ہو گیا نا، وہ تھوڑی چھپائے گا، بتائے گا، جو مومن ہوتا ہے وہ بتائے گا۔ فخر سے کہتا میرے ملک تو فلاں فلاں تھے، میں حسین والا ہوں، ایسے ہی ہے نا، فخر سے کہتا۔ لیکن اب آپ کو میں بتاؤں کہ کیسے ڈھونڈا جاتا ہے کہ کس کا شجرہ کہاں ہے۔ معیار آپ کو دے کے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، معیار یہ بتائیے آج تک کسی نے دعویٰ کیا کہ اس کا پڑ دادا، لگڑ دادا، سگڑ دادا شمر تھا؟ بھئی جو بھی ہوگا کوئی تو ہوگا، جد اعلیٰ کسی نے دعویٰ کیا اس کا جد اعلیٰ عمر سعد ہے، کسی نے دعویٰ کیا اس کا جد اعلیٰ ابن زیاد ہے، نعرے بے شک لگائے اس کی حمایت میں، لیکن یہ دعویٰ تو نہیں کیا نا کسی نے اپنا، کوئی ملا کہ میرا جد اعلیٰ خولی ہے، میرا جد اعلیٰ ہرملہ ہے، کوئی ملا؟ اب میں بتاتا ہوں کہاں ہیں، سب ہیں، بتا رہا ہوں نا۔ اچھا ایک بات بتائیے، امیر مختار نے قاتلہ نے حسین کو مارا 6000 سے لے کے 16000 تک، کیا ان کے بچوں کو بھی مار دیا؟ بھائی مارا نہیں، مارا نا، قاتلہ نے حسین کو مارا، ان کے بچے تو تھے انڈے بچے، یہ مولا نے کہا تھا نا، خوارج کے لیے کہا تھا کہ انڈے بچے دیتے رہیں گے، آپ پیدا ہوتے رہیں گے، تم بے فکر ہو کچھ نہیں ہوتا تمہارا، ٹھیک ہے؟ تو یہ انڈے بچے تو تھے نا ان کے، کہاں گئے وہ؟
اب کسی میں ہمت ہے، نسلیں موجود ہیں، ان کو مارا، ان کے بچوں کو تو نہیں مارا، نسلیں تو آگے بڑھی، لیکن کسی میں ہمت ہے، میں نے کہا نا حسین والا بتائے گا اپنا حسب نسب، بتائے گا نا، بتائے گا، چاہے وہاں سے آئے جب بھی بتائے گا کہ وہ تھے میں نہیں ہوں، میں ادھر آ گیا، سید بھی فوج سے بتائے گا، سب بتاتے نہیں بتاتے اپنا حسب نسب بتاتے۔ آج تک کسی نے اعلان کیا شمر کی اولاد ہے، حالانکہ ہوگی کہیں نہ کہیں، ہولی کی اولاد ہے، نہیں اعلان کرتا مگر کہیں تو ہوگا، ابن زیاد کی اولاد کہیں تو ہوگی، ان ملعونوں کی نسلیں کہیں تو ہوگی، ہیں، مگر اتنی ہمت نہیں کہ اعلان کرے کہ میرا دادا، میرا جدی علو، یہ تو مومن ہے جو حرکتوں سے پہچان لیتا ہے کہ اس کا شجرہ کہاں ملتا ہے۔ اتنی بلند آواز سے صلوات بھی میری محمد اہل محمد کو ہے نا، آج کے دور میں بیان ہے نا، اس کے نعرے بتا دیتے ہیں کہ اس کا جد اعلیٰ ہے کون، اس کی گفتگو، اس کی تقریریں بتا دیتی ہیں کہ اس کا شجرہ کہاں سے ملتا ہے، کہاں ہے اس کا شجرہ، تو کتنا ہی چھپا لے مومن کی آنکھوں سے نہیں چھپ سکتا۔ مومن پہ اس لیے گھبراتے نہیں کہ جب ادھر ادھر کی باتیں الٹی سیدھی سامنے آئیں، شکر ادا کیا کر کہ کیسا معیار ہے، اگر یہ باتیں نہ کرتا تو معلوم کیسے ہوتا کہ اس کا شجرہ کہاں مل رہا ہے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ سمیٹ لو بیان، بس حسین نے چن چن کے لشکر جمع کیا، اکثریت کو بھیج دیا، پر جاؤ، کچھ کو بلایا، ایک ایک کو بلایا جن کا ذکر میں کر چکا، اور عجیب لشکر بنایا، ایسا لشکر جس میں سن و سال کی کوئی قید ہی نہیں ہے نا، 90 سال کا بھی، 70 سال کا بھی، 60 سال کا بھی، 50 سال کا بھی، 32 سال کا بھی، 18 سال کا بھی، 13 سال کا بھی، 6 مہینے کا، ایسے عجیب لشکر۔ فاتح جنگ فرات، فاتح فرات ہے عباس، قیامت تک کے لیے فاتح فرات، اور فاتح جنگ کربلا کون ہے؟ ام رباب کا ششماہا، ام رباب کا ششماہا فاتح جنگ کربلا۔ جانتے کیوں؟ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ ہے شب عاشور یہ بی بی رو رہی تھی، جناب ام رباب رو رہی تھی، گریا کرتی، جھولے کو پھینک دیتی جاتی تھی، روتی جاتی۔ جانتی کیوں رو رہی تھی؟ اس لیے رو رہی تھی کہ معبود کل صبح سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس کچھ بھی نہیں، ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے، یا یہ 6 ماہ کا علی اصغر، کاش میرا علی اصغر اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتے، تو میں اسے جنگ میں بھیج دیتی۔ کیا نیت تھی اس کنیز خدا کی کہ مشیت نے بھی طے کر لیا کہ فاتح کربلا بھی اس کا ششماہا علی اصغر ہوگا، اور فاتح شام بھی اس کی بیٹی سکینہ۔ میرا دل کہتا ہے جب ماں یہ گفتگو کر رہی ہوگی تو علی اصغر ہمکتا ہوگا گہوارے، اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوگا، مادری گرامی ذرا صبح تو ہونے دو، مادری گرامی ذرا عصر عاشور تو آنے دو، پھر دیکھنا تمہارا اصغر کیا کرتا ہے، پھر اپنے اصغر کی جنگ دیکھنا۔ صبح ہوئی، نہ معلوم کتنی بار اصغر نے چاہا ہوگا کہ میدان میں جائے، لیکن کوئی متوجہ ہی نہیں ہوتا اس کی طرف۔ متوجہ کب ہوئے سب علی اصغر کی طرف؟ جب اس کے بابا نے صدائے استغاثہ بلند کی، ادھر حسین کا صدائے استغاثہ بلند ہوا، ادھر علی اصغر نے اپنے آپ کو ہمک کے جھولے سے نیچے پھینک دیا۔
शोर गिरिया बर्पा हुआ, बुलंद हुआ। हुसैन वापस पलटे, गिरिए का सबब पूछा, बताया गया कि आपकी आवाज सुनकर, इस्तिगासा सुनकर अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। समझ, अली असगर इशारे करके बता रहा था कि मुझे अपने बाबा की नुसरत के लिए जाना। कोई समझ नहीं रहा था। जब कोई नहीं समझा तो अली असगर ने करवट ली, अपने आप को झूले से नीचे फेंक दिया, मुतवज्जे किया। हुसैन ने देखा अली असगर को, आंखों ही आंखों में गुफ्तगू हुई। जैसे अली असगर इजाजत तलब करें, बाबा मुझे भी तो जाना है मैदान में। हुसैन ने अली असगर को आगोश में लिया, ये कह कर, लाओ बहुत प्यासा है, लाओ इसे पानी पिला ला। सही तो कह रहे मेरा मौला हुसैन, प्यासा है ना अली असगर। इसका दादा हैदर कर्रार जामे कौसर लिए इंतजार कर रहा, कब मेरे करबला का अली मेरे पास आए और मैं इसे सैराब करूं, इसकी प्यास बुझे। माँ ने धड़कते दिल के साथ अली असगर को हुसैन के हवाले कर दिया। खेमे से बाहर निकले ना तो इतनी तेज धूप, हुसैन ने अबा के दामन में छुपा लिया इस मासूम बच्चे को। लेकर आने के बाद अबा का दामन हटाया, कुमलाया हुआ फूल, कितने पहरों का प्यासा कि इसकी माँ का तो दूध भी खुश्क हो गया। हुसैन ने इस बच्चे को हाथों पे बुलंद कर दिया, देखो तुम्हारी लड़ाई मुझसे है ना, मेरे दुश्मन, इस बच्चे से तो कोई जंग नहीं। इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया, थोड़ा सा पानी इसे पिला दो। कोई जुम्बिश नहीं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे बढ़े, जलती रेत पर अपने लखते जिगर को रख दिया। कुछ दूर चले गए, पीछे हट गए। तब लोग पीछे हट गया, तुम में से कोई एक आओ, मेरे इस शीरखार को पानी पिला दो। कोई आगे नहीं। हुसैन ने फिर उठा लिया अपने शशमाहे को, उठा कर कहते, मेरे लाल तू भी तो हुसैन का बेटा है, तू भी तो हुज्जत खुदा है, अब तो खुद ही हुज्जत तमाम कर। जब मैं यूं कहूं कि अली असगर ने इजाजत तलब की होगी, बाबा मुझे भी तो जंग करने की इजाजत दो, बाबा मुझे भी तो हमला करने की इजाजत दो। हुसैन ने इजाजत दे दी। और जानते हैं जब अली असगर ने हमला किया तो क्या हुआ? हमारे साथ परेशान हो गया, घबरा गया कि ऐसा हमला तो अब्बास का नहीं था, ऐसा हमला तो अली अकबर ने नहीं किया। ये किस मुजाहिद को हुसैन मैदान में लाया कि मेरे लश्कर ने, मेरे सिपाहियों ने तलवारें फेंक दी, हथियार फेंक दिए, मुंह फेर फेर कर रो रहे हैं। क्या किया था, क्या किया था मेरा बाप के शेर ने? बस इतना किया था कि खुश्क होठों की कमान में सूखी जबान का तीर रखकर चलाया। जानते हो जो कैफियत लिखी ना रिवायात में, सुनो आजादा, लोग समझते हैं कि अली असगर की शहादत बड़ी आसान है। अज़ादारों में कसम तो नहीं खाता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि अली असगर की वो शहादत है जो किसी से सुनी ही नहीं गई थी। बहुत हवाले हैं मेरे पास, मगर फिर कभी जिंदगी रही तो बताऊंगा आपको सारे हवाले के कहाँ कहाँ लोगों ने रोक दिया था कि बस अली असगर की शहादत ना पड़े। इतना आसान नहीं। अब सुनिए मुझसे, क्या कैफियत थी अली असगर की? जब अबा का दामन हटाया था ना, तो रावियों ने, मख्तल लिखने वालों ने लिखा है कि मासूम से बच्चे की प्यास का आलम यह था, किसी मछली को साहिल पर फेंक दिया जाए तो दम निकलने से पहले उसके होंठ फड़फड़ाते हैं, इसी तरह माहिए बेआब की तरह अली असगर के लब हिल रहे थे। यही वो मंजर था जो लश्कर उमर साथ से देखा न गया। तलवारें लेके पिसरे साथ के सर पे पहुंच गए, हुक्म दे इस बच्चे को पानी पिलाने का, वरना अभी तलवार चलती है, आपस में खून की नदी बह जाएगी। घबरा गया, बुलाया हुरमुला को, किस शेर को, किस मुजाहिद को ले आया? हुसैन, इख्ता कलाम अल हुसैन, कुछ ऐसा काम कर हुसैन का कलाम उनखते कर दे। अज़ादारों इंसाफ से बताओ, हुरमुला से ये कहा था कि हुसैन के कलाम को कता कर, ये तो नहीं कहा था कि अली असगर के गले पे तीर लगा दे। बस
میرے اجداد یہ جملہ پڑھتے ہیں، وہی جملہ نقل کر رہا ہوں کہ نہیں، ہرملہ نے نشانہ لیا تھا حسین کی گردن کا، مگر ابھی حسین کا آخری مجاہد زندہ ہے، آخری سپاہی زندہ ہے۔ ادھر ہرملہ تیار ہوا، ادھر علی اصغر تیار ہوا۔ ہرملہ نے تیر چلایا، علی اصغر نے نظریں جما دی تیر پہ، جو ہی بابا کے قریب آیا تیر، بچے نے ہبک کے اپنی گردن کو سامنے کر عزاداروں، پہلے تیر نے علی اصغر کا گلا چھوڑا، بعد میں حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ یہ علی اصغر کی گردن کا کمال تھا کہ تیر کو اپنی گردن پہ لے کے اس کا رخ موڑ دیا، اس کا زاویہ موڑ دیا، اور پھر کہتے کہ تیر لگنے کے بعد علی اصغر کا من کا ڈھلک گیا۔ ارے تیر میں اتنی طاقت کہاں کہ علی اصغر کا رخ پھرا دے، نہیں، یہ تیر کھانے کے بعد علی اصغر نے رخ پھیرا تھا خیمے کی طرف، جہاں در خیمہ پہ اس کی ماں کھڑی اس کی جنگ دیکھ رہی۔ یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ، یہ ہے وہ ابدی مسکراہٹ علی اصغر کی۔ ماں کو دیکھا ہوگا، ایک تبسم لبوں پہ پھیل گیا، اے میری ماں اب تو راضی ہے نا؟ دیکھ میں نے اپنے بابا کا دفاع کیسے کیا ہے۔ ایک چلو سے زیادہ خون نہیں ہے، انصاف سے بتاؤ، اسی کربلا کی زمین پہ عباس کا خون بہا کہ نہیں بہا، علی اکبر کا خون بہا کہ نہیں بہا، حسین کا خون بہا کہ نہیں بہا، لیکن بس علی اصغر ہے اور چلو بھر اس کا خون، مگر اس خون کی طاقت ہے کہ اس خون کو نہ آسمان قبول کرتا ہے نہ زمین۔ یہ خون ناحق ہماری طرف نہ آئے، نہ آئے، بس یہ حسین ہے۔ جب زمین نے بھی قبول نہ کیا، آسمان نے قبول نہ کیا، حسین نے وہ لہو اپنے چہرے پہ ملا، نانا اسی چہرے کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں، تیرے پاس آؤں گا، دیکھ امت نے کیا کیا میرے شیر خار کے ساتھ۔ بڑی مشکل سے علی اکبر کا لاشا لائے تھے، مگر لائے تھے نا خیمے میں، مگر یہ ایسا مجاہد ہے کہ حسین کی ہمت نہیں ہو رہی کہ علی اصغر کے لاشے کو خیمے میں لے جائے۔ جاتے تھے خیمے کے در سے پلٹ آتے تھے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 بار گئے ہیں، واپس آئے، بڑی مشکل سے خیمے میں گئے، آواز دی، رباب لے اپنے بچے کو لے جاؤ۔ بچی آ گئی، بابا میں بھی تو پیاسی ہوں۔ حسین نے کوئی جواب نہیں دیا، ابا کے دامن کو ہٹا ہے۔ اچھا، بچی حیرت سے کہتی ہے کہ اتنے سے بچے بھی مارے جاتے ہیں؟ سنیے آخری جملے۔ علی اصغر رخصت ہوا، حسین کو یہ خوف ہے کہیں میرے شیر خار کا بھی سر قلم نہ کر دیا جائے، سب کے سر کاٹے جائیں۔ پشت خیمہ پر آئے، شمشیر سے ننھی سی قبر بنائی، علی اصغر کو دفنایا، قبر کے نشان مٹا دیے۔ عصر عاشور تمام ہوئی، شہداء کے سر قلم کیے جا رہے ہیں، شمار کیے گئے، ایک سر کم ہے، ہم نے میدان میں جتنے مارے تھے ایک سر کم ہے۔ پھر ڈھونڈا گیا، جب نہیں ملا کوئی مقتول، کسی نے بتایا آخری وقت میں پشت خیمہ پہ حسین کو چھپا رہے تھے، نیزہ برداروں کا دستہ تیار ہوا، حکم دیا گیا زمین کو کھود ڈالو، پشت خیمہ کی زمین کو کھود ڈالو۔ ماں کے کانوں میں یہ آواز آئی، خیمے کے اندر پشت خیمہ کی طرف آئی، دیکھ رہی ہے منظر کو، گھوڑے دوڑ رہے ہیں، نیزوں سے زمین کھودتے جاتے ہیں۔ ماں کا کلیجہ حلق میں آ گیا، اے معبود میرے اصغر کی خیر ہو، میرے اصغر کی خیر ہو، لیکن نہیں، علی اصغر کی تمنا تو کچھ اور ہے۔ اے میری ماں یہ دعا نہ مانگ، یہ دعا نہ مانگ، تیرے علی اصغر کو یہ گوارا نہیں کہ سب شہداء کے سر تو نیزوں پہ ہو، اور جو فاتح جنگ کربلا ہو اس کا سر نیزوں پہ نہ ہو۔ بس علی اصغر کی تمنا پوری ہوئی، ایک ملعون کا نیزہ زمین میں گیا، اب جو واپس آیا نوح کے سینہ پہ ام رباب کا کلیجہ